وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہم تمام جہان والوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتوں سے ہم سب کو نوازا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم دوستو، ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر بہت ساری بیماریاں پائی جاتی ہیں، بہت ساری کمیاں اور کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، بہت ساری برائیاں الگ الگ انداز میں، الگ الگ شکل میں پائی جاتی ہیں۔ انہی برائیوں، انہی کوتاہیوں اور کمیوں کی طرف ادھر کچھ دنوں سے آپ کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے، یعنی ان برائیوں کے سلسلے میں، اس مرض کے سلسلے میں جو ہمارے معاشرے کے اندر ناسور بن کر کے پنپ رہے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ انہی برائیوں میں سے، انہی کمیوں میں سے ایک برائی، ایک بیماری، ایک کمی ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر جو پائی جاتی ہے وہ ہے خوشامد، چاپلوسی جس کو کہتے ہیں، اور کھل کر کے جس کو کہتے ہیں چمچہ گیری۔ اب اگر خوشامد، چاپلوسی، چمچہ گیری، تملق، اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ بیماری ہر جگہ پائی جا رہی ہے، چاہے وہ مدارس ہوں، چاہے مکاتب ہوں، چاہے مساجد ہوں، چاہے خانقاہیں ہوں، یا بڑی سطح پر دیکھا جائے، بڑی ریاستوں میں بھی، بڑے حلقوں میں بھی، حکومتوں میں بھی، بڑے بڑے سرمایہ داروں کے ہاں بھی یہ بیماری عام ہے اور یہ بیماری پائی جا رہی ہے۔ لیکن یہ جو بیماریاں ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر ہیں، جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، جو ہمارے لیے خسارے کا سودا ہے، جن بیماریوں میں ہم مبتلا ہو کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں خراب کرتے ہیں، ان بیماریوں کی طرف ہمارا رجحان، ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا ہے، ہمارا دماغ بھی نہیں جاتا ہے، ہماری سوچ، ہماری فکر بھی نہیں جاتی ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ غلط کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بالکل بے فکری کے ساتھ، بالکل مکمل طور سے اس میں ملوث ہو کر کے ہم اس کام کو
انجام دیتے رہتے ہیں. ہمارا تصور بھی نہیں جاتا کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے. اسی میں سے ایک چاپلوسی ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 188 جب آپ پڑھیں گے تو اس میں اللہ رب العالمین یہی ارشاد فرما رہا ہے: لا تحسبنهم يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. آپ یہ مت گمان کرو، آپ یہ نہ سوچو کہ یہ جو کر رہے ہیں، جو برائیاں کر رہے ہیں، جو چاپلوسی کر رہے ہیں، جو غلط کام کر رہے ہیں، یہ اچھا کر رہے ہیں. یہ اچھا نہیں کر رہے ہیں. اور اس میں اس خوش فہمی میں ہے، اس سوچ میں، اس فکر میں ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. صحیح نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس بات سے بھی آپ بے فکر نہ رہیں کہ ان کے لیے عذاب سے خلاصی ہے، یعنی عذاب سے خلاصی ہے، چھٹکارا ہے. ایسا بھی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے ایسے لوگوں کے لیے. حالانکہ یہ آیت جو نازل ہوئی تھی یہ منافقین کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی. منافقین اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے، انہی کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر ایسے لوگ پائے جا رہے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. تو آئیے اس چاپلوسی کے سلسلے میں کچھ باتوں کی طرف ہم نظر دوڑاتے ہیں. کچھ چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ آخر انسان ایسا کرتا کیوں ہے، اس سے اس کو کیا حاصل ہوتا ہے، اس کا مقصود کیا ہوتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، ایسا کر کے وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے. اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہمارے آپ کے سامنے آئیں گی جو ہمارے آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی کہ ہم کو اس سے کیسے بچنا ہے. اگر ہم اس حرکت میں، اس کام میں ملوث ہیں تو اس سے ہم کو اپنے آپ کو کیسے نکالنا ہے، اس چیز سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے. یا اگر کسی کو ہم دیکھتے ہیں، کوئی ایسا آدمی ہے جو خوشامد پسند ہے، جو چاپلوسی کرتا ہے، چمچہ گیری کرتا ہے، اس کو ہم کیسے تنبیہ اس کی کریں، کیسے اس کو روکیں، اس حرکت سے کیسے اس کو دور رکھیں، کیسے بچائیں. یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. سب سے پہلے یہ آپ سمجھیں کہ خوشامد کہتے کسے ہیں. خوشامد، چاپلوسی اور چمچہ گیری کہتے کسے ہیں. ایک آدمی جو اس کے حساب سے، اس کے مد مقابل رتبے میں، مقام اور مرتبے میں اس سے بڑھا ہوا ہو، اس سے اعلیٰ ہو، مقام و مرتبہ اس کا زیادہ ہو. اب وہ آدمی اس کی تعریف، اس کے ساتھ چاپلوسی اس لیے کرے کہ ہمارا ان سے کچھ فائدہ ہو جائے گا، ہمارا ان سے کچھ فائدہ ہو جائے گا، اس لیے ان کے ساتھ وہ چاپلوسی کرے، بے مطلب کہ ان کی تعریف کرے، یا بڑھا چڑھا کر کے ان کی تعریف کرے، یا وہ جس لائق نہ ہو، جس مقام پر نہ ہو، اس مقام پہ لے جا کر کے ان کو پہنچا دے، یا ان کی تعریف میں مبالغہ آرائی سے کام لے. یعنی جو ان کا حق ہے، جو ان کی جگہ ہے، اس جگہ سے اٹھا کر کے اور اوپر لے جا کر کے اس کو رکھ دے، جس جگہ کا وہ مستحق نہیں تھا، جہاں اس کا حق نہیں تھا، یعنی جس لائق وہ نہیں تھا اس لائق اس کو وہ گردانے. یعنی اتنی زیادہ مبالغہ آرائی سے کام لے، اتنا زیادہ اس کی تعریف کرے، تعریف میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے. مقصد کیا ہو، ان کا مقصود کیا ہو کہ ان کی تعریف ہم کریں گے تو ان سے ہمارا کچھ فائدہ ہوگا، ان سے ہمارا کچھ کام نکل جائے گا، ان سے ہمارا کچھ فائدہ ہو جائے گا، یہ ہمیں کچھ عطا کر دیں گے، کچھ دے دیں گے، ہم پر رحم کریں گے. اس لیے ان کی وہ تعریف کرتا ہے اور تعریف میں مبالغہ آرائی سے کام لیتا ہے، بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر کے ان کی تعریف کرتا ہے. اچھا، خوشامد اور چاپلوسی
اور مدح سرائی، کسی کی تعریف، دونوں میں فرق بھی ہے. ایسا نہیں ہے، دونوں میں فرق بھی ہے کہ ایک آدمی کی تعریف کیا کی جا سکتی ہے واقعی میں. مثال کے طور پہ ایک آدمی نمازی ہے، واقعی میں نمازی ہے، نماز کا پابند ہے، واقعی میں وہ جھوٹ سے پابندی کرتا ہے، واقعی میں وہ برائیوں سے بچتا ہے. ایک آدمی ہے جو صحیح معنوں میں متقی اور پرہیزگار ہے، اللہ والا ہے، اللہ کا خوف اس کے اندر ہے، تقوی والا ہے. کیا اس کی تعریف کی جا سکتی ہے؟ بالکل اس کی تعریف کی جا سکتی ہے. مدح سرائی یعنی کسی کی تعریف بیان کرنا اور چاپلوسی کرنا، چمچہ گیری کرنا، دونوں میں فرق ہے. ایک آدمی ہے جو متقی پرہیزگار ہے، نمازی ہے، اب اس کی نماز کی تعریف، اس کی تقوی کی تعریف آپ کرتے ہیں اور آپ کو اس بات کی امید ہے کہ یہ اپنے ایمان میں پختہ ہے، مضبوط ہے، اور اس کے اندر کہیں سے کوئی انا نہیں آئے گی، گھمنڈ غرور نہیں آئے گا، اس کے اندر دکھاوا نہیں آئے گا، اترانا اس کے اندر نہیں آ جائے گا، یعنی وہ اپنے آپ کو خوش فہمی میں نہیں لائے گا، تو اس کی آپ تعریف کر سکتے ہیں. اور اس تعریف کرنے کی وجہ سے اور زیادہ اپنے آپ کو وہ متقی اور پرہیزگار بنانے کی کوشش کرنے لگے، اور زیادہ عبادات میں دلچسپی دکھانے لگے، اور زیادہ نیکیاں کرنے لگے، تو آپ اس کی تعریف کر سکتے ہیں، اس کی مدح سرائی کر سکتے ہیں. لیکن ہوتا کبھی یہ ہے کہ کبھی کبھی جو ممدوح ہوتا ہے، جس کی تعریف کی جاتی ہے، وہ کبھی کبھی کبر میں آ جاتا ہے، کبھی مغروریت میں آ جاتا ہے، کبھی اس کے اندر انا آ جاتی ہے، کبھی اس کے اندر بدلاؤ آ جاتا ہے، کبھی وہ غرور کرنے لگتا ہے، کبھی اترانے لگتا ہے اپنی نیکیوں پر، اپنے متقی پرہیزگار ہونے پر، اپنے تقوی پر، اپنے پاک دامنی پر اترانے لگتا ہے. اور یہ جو تعریف کر رہا ہے اور اس کی تعریف میں بھی مبالغہ نہ ہو، یعنی یہ جو تعریف کر رہا ہو تو اس کا جو حق ہے اتنا ہی تعریف کر رہا ہو. اب اس کی تعریف کرنے کا مقصد یہ نہ ہو کہ اس سے کچھ یہ حاصل کرنا چاہ رہا ہو، کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہ رہا ہو، تو یہاں پر گڑبڑی دونوں طرف سے آ جائے گی. اگر وہ تعریف اس لیے کر رہا ہوگا کہ ان سے ہمارا کچھ فائدہ ہوگا تو اس کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے ایمان میں پختہ ہے، اپنے عمل میں مضبوط ہے، اب اس کے اندر کوئی کمی بیشی آنے والی نہیں ہے. لیکن یہ جو کر رہا ہے، مبالغہ جو اپنا رہا ہے، بہت زیادہ جو تعریف کر رہا ہے، اس کا مقصود اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اسی کو چاپلوس کہتے ہیں، اسی کو چمچہ گیری کرتے ہیں. خوشامد اور چاپلوسی کے اسباب، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، انسان کیوں کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے جب بندہ آرام پسند ہو جاتا ہے، کاہل ہو جاتا ہے، اس کے اندر آرام پسندی آ جاتی ہے، سستی اور کاہلی آ جاتی ہے. بہت سارے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو سست اور کاہل ہوتے ہیں، جو کام کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، انہیں کام کرنا اچھا نہیں لگتا ہے، محنت کرنا ان کو پسند نہیں آتا ہے، خودداری کی زندگی ان کو پسند نہیں آتی ہے، بلکہ وہ آرام پسند ہوتے ہیں، اور ان کو جہاں سے جیسے بھی مل جاتا ہے اس کو کھا کر کے اپنی زندگی گزارنا اپنا مقصود بنا لیتے ہیں، یہ اپنا وطیرہ بنا لیتے ہیں. ان کا یہ طریقہ ہو جاتا ہے، ہم کو کھانے بھر کا مل جائے، ہمارا پیٹ بھر جائے، اس سے ہم سے مطلب نہیں ہے کہ ہم کو کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے، اس سے مطلب نہیں ہے. آرام پسندی، کاہلی، سستی جب کسی کے اندر بہت زیادہ آ جاتی ہے تو پھر وہ آدمی محنت نہیں کرتا ہے. جب وہ محنت نہیں کرتا ہے تو پھر وہ خوشامد کرتا ہے، وہ چاپلوسی کرتا ہے، وہ چمچہ گیری کرتا ہے. کسی کے دیکھا تو وہ آدمی پیسے والا ہے، کوئی عہدے والا ہے، مرتبے والا ہے، منصب والا ہے، اس کی چاپلوسی میں لگ گیا، اس کی تعریف کرنے میں لگ گیا، اس کی بے مطلب کی تعریف کرنے لگا. اب وہاں سے اس کو کچھ فائدہ حاصل ہو رہا ہے. اب وہ بہت سارے لوگ چاہتے بھی ہیں میری مدح سرائی کی جائے، میرے ساتھ چاپلوسی کی جائے، میری بڑائی، میری تعریف کی جائے، میری بڑائی بیان کی جائے. بہت سارے لوگ اس بات کے مستحق ہو، بہت سارے لوگ اس بات کے لیے، اس کے لیے سوچتے ہیں، اس کی جو ہے تما ان کے اندر ہوتی ہے، یہ چاہت بہت سارے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ لوگ ہماری خوشامد کریں، ہمارے چمچہ گیری کریں.
بے مطلب کی ہماری تعریف کریں، ایسے دنیا کے اندر لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو اب جو آرام پسند لوگ ہوتے ہیں، جن کے اندر سستی اور کاہلی بہت زیادہ آ جاتی ہے، اب ان کو کھانا تو ہے ہی، پیٹ تو بھرنا ہی ہے، تو ایسے لوگوں کو پکڑتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو لوگ چاپلوسی کروانا چاہتے ہیں۔ وہ خوب جم کر کے، خوب مبالغہ آرائی کر کے ان کی تعریف کرتا ہے، خوب ان کے ساتھ چاپلوسی کرتا ہے، چمچہ گیری کرتا ہے، ان کو اس مقام سے اٹھا کر کے اس مقام پہ لے جا کر کے پہنچا دیتا ہے جس کے وہ مستحق نہیں ہوتے، جس کے لائق نہیں ہوتے ہیں، اور وہ بھی خوش فہمی میں آ جاتے ہیں۔ بھائی ہماری تعریف ہو رہی ہے، ہماری تعریف کی جا رہی ہے، وہ بھی پھولے نہیں سماتے ہیں، ان کے اندر بھی انا اور اترانا آ جاتا ہے، وہ بھی خوش فہمی میں آ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو آرام پسند ہوتے ہیں، جو محنت کش نہیں ہوتے ہیں، جو محنت کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، جن کے اندر سستی اور کاہلی ہوتی ہے، ہنجار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی لوگوں کی ساتھ چاپلوسی اور چمچہ گیری کرتے ہیں۔ دوسری چیز یہ تملق جو ہے، یعنی کسی کی تعریف کرنا، ایک سبب اس کا یہ بھی ہے کہ انسان شہرت کا طالب ہوتا ہے، شہرت چاہتا ہے، اپنی بڑائی، اپنی تعریف چاہتا ہے۔ دیکھا ایک آدمی ہے، تھوڑا سا فیمس ہے، تھوڑا مشہور ہے، نام ہے اس کا، لوگ اس کو جانتے ہیں، اب وہ اس کے پیچھے لگ گیا، اس کی چمچہ گیری کرنے لگا، اس کی چاپلوسی کرنے لگا، اس کی تعریف کرنے لگا، اور اس لیے کہ ہم کو بھی اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع مل جائے، اور اس کے ساتھ ہم کو بھی رہنے کا موقع مل جائے، اس کا سایہ ہمارے ساتھ بھی ہو جائے، ہم اس کے قریب ہو جائیں، اس کی قربت ہمیں حاصل ہو جائے، اس کی قربت ہمیں حاصل ہو جائے، تاکہ ہمارا بھی جس طرح سے اس کا نام ہے ہمارا بھی نام ہو جائے۔ یہ بیٹا بات مت کریے، آپ لوگ الگ الگ بیٹھیے، بات نہیں کی جاتی بیٹا۔ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جس طرح سے اس کی شہرت ہے، اس کا نام ہے، اسی طرح سے میرا بھی نام ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے، دنیا کے اندر ابھی مثال کے طور پہ پردھان منتری کے ساتھ کوئی رہتا ہے تو لوگ اس کو بھی جانتے ہیں، اب فلاں صاحب کے ساتھ کوئی رہتا ہے تو لوگ اس کے بھی جانتے ہیں، اب کوئی بہت بڑا عالم ہے، اس کے کچھ لوگ خدام ہوتے ہیں، خادم لوگ جو ہوتے ہیں، ان کے اپنے جو ان سے بیٹھ ہوئے ہوتے ہیں، لوگ ان کو بھی جانتے ہیں، لیکن ان کا مقصد چمچہ گیری نہیں ہوتی ہے، چاپلوسی نہیں ہوتی ہے۔ اگر ان کا مقصد چمچہ گیری ہے، چاپلوسی ہے، اور بے مطلب کی ان کی تعریف کرنا ہے، تو وہ بھی پھر صحیح راہوں پر نہیں چل رہے ہیں۔ اللہ کی نظر میں ایسے لوگ پسندیدہ لوگ نہیں ہیں، اللہ کی نظر میں ایسے لوگ اچھے لوگ نہیں ہوتے ہیں، جو چاپلوسی کرتے ہیں، بے مطلب کی کسی کی تعریف کرتے ہیں۔ اب وہ چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو میرا بھی نام ہو جائے گا، مجھے بھی لوگ جاننے لگیں گے، میری بھی شہرت ہو جائے گی، شہرت کا طالب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اس لیے چمچہ گیری کرتے ہیں، اس لیے چاپلوسی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بعض افراد کی طبیعت میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے طبیعت میں فساد ہوتا ہے، جن کے طبیعت میں بگاڑ ہوتا ہے، خرابی ہوتی ہے، ان کی طبیعت میں ہی پہلے سے بگاڑ ہوتا ہے، ان کا کام ہی ہوتا ہے بے مطلب کی چاپلوسی کرنا، چمچہ گیری کرنا، خوشامد کرنا، کیونکہ ان کے فطرت میں، ان کے نیچر میں یہ بات پائی جاتی ہے، زبردستی کی چیزوں پہ کھرپیش کر کے، انگلی کر کے اس کو بگاڑنا، اس کو خراب کرنا، تو یوں ہی ان کی فطرت میں فساد ہوتا ہے، اور ان کا کام ہی ہوتا ہے چمچہ گیری کر کے اپنی زندگی گزارنا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنی ترقی اور کسی عہدے منصب کے لیے دیگر افراد کو دوسروں کی نظروں میں نیچے گرانا لازم سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں۔ اب وہ چاہتے ہیں ہم کسی کی برائی کریں گے، کسی کی کمی کوتاہی کو بیان کریں گے، کسی کی خامیوں کو ہم ڈھونڈیں گے، کسی کے اندر کوئی کمی ہے اس کو ہم لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، اس طرح کر کے تو پھر یہ ہوگا۔ اس بچے کو تھوڑا الگ کر دیجیے، بڑا ڈسٹرب ہو رہا ہے، اس بچے کو کہیں الگ بیٹھا دیجیے۔ تو یہ اس لیے ایسا کرتے ہیں، اپنی ترقی اور عہدے کو، اپنے منصب کے لیے دیگر افراد کو دوسروں کی نظروں میں نیچے گرانا لازمی سمجھتے ہیں۔ یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم ان کو نیچے گرائیں گے، ان کی بے عزتی کریں گے، ان کی برائی بیان کریں گے، ان کی خامیاں، ان کی کوتاہیاں بیان کریں گے، تو لوگ ہماری عزت کریں گے، ہمارا مقام بڑھے گا،
ہمارا مرتبہ بڑھے گا، ہماری لوگ تعریف کریں گے، ہمیں لوگ اچھی نظروں سے دیکھیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے. اس بات پر ہمیشہ غور کرنا چاہیے. مولانا کفایت اللہ سنابلی صاحب نے ابھی ایک پوسٹ ڈالا تھا. انہوں نے کہا تھا جس طرح سے ایک زانیہ عورت ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ زنا کرتی ہے، تو سب سے پہلے وہ اسی کے نظر میں گرتی ہے. اسی طرح سے جو چاپلوس ہوتا ہے، باقاعدہ ان کی پوسٹ ہے، انہوں نے باقاعدہ بیان کیا ہے، جو چاپلوس ہوتا ہے، جو چمچہ گیری کرتا ہے، جو خوشامد کرتا ہے، جس کے ساتھ وہ خوشامد کرتا ہے، جس کی چمچہ گیری کرتا ہے، جس کے ساتھ چاپلوسی کرتا ہے، جس کے لیے سب سے پہلے وہ اس کی نظر میں گرتا ہے. جس طرح سے وہاں پر انہوں نے جا کے تشبیہ دی، جس طرح سے ایک زانیہ، ایک عورت کسی کے ساتھ زنا کرتی ہے، بدکاری کرتی ہے، تو سب سے پہلے وہ اسی کے نظر میں گرتی ہے جس کے ساتھ وہ بدکاری کرتی ہے، زنا کرتی ہے. اسی طرح سے جو چاپلوسی کرتا ہے، سب سے پہلے جس کے لیے چاپلوسی کر رہا ہے اس کے ہی نظر میں گرتا ہے. سب سے پہلے وہ اسی کے نظر میں گرتا ہے جس کے لیے وہ چاپلوسی کر رہا ہے، جس کی وہ تعریف کر رہا ہے، جس کی بڑائی وہ بیان کر رہا ہے. اور اسی طرح سے بسا اوقات دوسروں کو اذیت دینے اور نقصان پہنچانے کی غرض سے انسان چاپلوسی کرتا ہے، چاپلوسی کا حربہ استعمال کرتا ہے، چمچہ گیری کرتا ہے. کس لیے؟ دوسروں کو اذیت دینے کے لیے، دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے. دیکھ رہا ہے یہاں سے ہمارا فائدہ نہیں ہو رہا ہے، ہمارا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور فلاں صاحب ہیں جن کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے، ان کا بڑا کام ہو رہا ہے، تو لاؤ ان کو نقصان ہی پہنچایا جائے، ان کو اذیت پہنچائی جائے، ان کو تکلیف پہنچائی جائے. اس کو تکلیف میں ڈالنا چاہتا ہے، اس پر اذیت پہنچانا چاہتا ہے، اس پر مصیبت ڈالنا چاہتا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، اس لیے بھی چمچہ گیری کرتے ہیں، اس لیے چاپلوسی کرتے ہیں. بعض افراد اس لیے چمچہ گیری کرتے ہیں کہ اپنے اندر جو خامیاں ہیں، جو ان کے ذاتی خامیاں ہیں، جو ان کے اندر کوتاہیاں ہیں، جو ان کے اندر برائیاں ہیں، جو کمیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، ان کمیوں پر پانی پھیرنے کے لیے، ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے، ان کمیوں کو چھپانے کے لیے دوسرے کی برائی کرتا ہے. ان کمیوں کو چھپانے کے لیے دوسروں کے خامیوں کو بیان کرتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ جو میرے اندر خامیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، وہ تاکہ چھپ جائیں، وہ مان پڑ جائے، اس کا علم لوگوں کو نہ ہو، اس لیے وہ دوسروں کی برائی کرتا ہے، اس لیے دوسروں کی خامیوں کو، کمیوں کو، کوتاہیوں کو بیان کرتا ہے. چاپلوس کے اندر چاپلوس کرنے کا کے بہت سارے اسباب جہاں پر پائے جاتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، گنایا. اس وجہ سے انسان چاپلوسی کرتا ہے، اس لیے چمچہ گیری کرتا ہے. یہ جو اسباب آپ کے سامنے سبب بیان کیے گئے، یہ سبب ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ صاحب منصب لوگ، حضرات لوگ ہیں، ان کی ہم نشینی چاہتی ہے، اور اس بیماری میں، اس مرض میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں. خوشامد کی ممانعت اور تباہ کاریاں، خوشامد کی ممانعت، اس کی مناہی اور اس کی تباہ کاریاں، یعنی اس کا نقصان کیا ہے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر. آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے 60 نمبر کی، تو نے اپنے ساتھی کی کمر توڑ دی. یعنی ایک آدمی آیا اور ایک دوسرے آدمی کی وہ مبالغہ آرائی کر کے بے مطلب کی بہت زیادہ تعریف کرنے لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے اپنے ساتھی کی کمر توڑ دی. یعنی بے مطلب کی اس کی تعریف کر کے، اس تعریف کے لائق وہ نہیں تھا، اتنا زیادہ تعریف کے لائق نہیں تھا. جس مقام پر لے جا کر کے تو نے اس کو پہنچا دیا،
اتنا زیادہ تم نے تعریف کر دیا، اس مقام کے لائق وہ نہیں تھا، اس تعریف کے لائق نہیں تھا، لیکن تم نے اس کی تعریف کر کے تم نے اس کی کمر توڑ دی۔ اور دوسری چیز، تو نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی۔ ایک دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے مطلب کی چاپلوسی چمچہ گیری کرنے والے کے سلسلے میں فرمایا اگر کوئی کرتا ہے کسی کی بے مطلب کی تعریف کرتا ہے تو آپ نے اس کو قتل تشبیہ دیا ہے، قتل سے گویا کہ تو نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا، قتل کے مانند بتایا ہے کہ اگر کسی کی تم نے کسی کے ساتھ چاپلوسی کی، چمچہ گیری کی اور تمہارا مقصد اس میں کچھ فائدہ اٹھانا تھا اور بے مطلب کی اس کی تعریف کی، اس تعریف کے لائق وہ نہیں تھا، تو تو نے گویا کہ قتل کیا، قتل سے آپ نے تشبیہ دیا ہے، قتل کے مانند آپ نے قرار دیا ہے۔ اتنی خطرناک یہ چمچہ گیری، چاپلوسی، خوشامد اتنی خطرناک چیز ہے، اتنا خطرناک مرض ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر، ہم لوگوں کے اندر چاپلوسی، چمچہ گیری، خوشامد پائی جاتی ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں تھوڑا سا بڑا آدمی ہے، تھوڑا سا علم والا ہے، زیادہ علم ہے، یا تھوڑا سا مقام و مرتبے والا ہے، منصب والا ہے، عہدے والا ہے، یا اس سے ہمارا کچھ فائدہ ہوگا، بس ہم اس کی چمچہ گیری، اس کی چاپلوسی، اس کے ساتھ خوشامد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ ہمارے اندر یہ برائی ہم لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، پائی جا رہی ہے، اور اس برائی کو ہم چھوٹی برائی سمجھتے ہیں، معمولی برائی سمجھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو برائی سمجھتے ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی برائی ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی برائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر بے مطلب کی تو نے اپنے بھائی کی تعریف کی، گویا کہ تو نے اس کی گردن کاٹ دی۔ بے مطلب کی تو نے اپنے بھائی کی تعریف کی، گویا کہ تو نے اس کا قتل کیا۔ قتل سے آپ نے تشبیہ دیا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب احیاء العلوم میں لکھا ہے مدح کا فتنہ تعریف کرنے والے کے لیے بھی ہے، یعنی کسی کی تعریف کرنا اور جو تعریف کر رہا ہے اس کے لیے بھی ہے۔ یہ فتنے کا سبب کیسے ہے کہ جو تعریف کر رہا ہے اس تعریف کرنے میں جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے اور تعریف کرنے میں بے مطلب کی تعریف کر رہا ہے، اس تعریف کے لائق وہ نہیں ہے اور بڑھا چڑھا کر کے مبالغہ آرائی اپنا کر کے اس کی تعریف کر رہا ہے۔ اس لیے یہ فتنے کا سبب ہے میرے بھائی، اس لیے یہ فتنے کا سبب ہے۔ مدح کا فتنہ یعنی کسی کی تعریف کرنا، گویا کہ وہ اس لیے فتنہ ہے کہ جس کی تعریف کی جائے اس کے اندر اس تعریف کے لائق وہ نہ ہو، اس منصب، اس مقام، اس مرتبے کے لائق نہ ہو، اور وہ جھوٹ کا سہارا لے کر کے باتوں کو بڑھا چڑھا کر کے اس کے حق سے ہٹا کر کے اور بہت زیادہ مبالغہ آرائی کر کے اس کی تعریف کر رہا ہے، تو پھر یہ جو تعریف کر رہا ہے وہ بھی فتنے کا سبب، گویا کہ فتنے میں شامل ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو چاپلوسی ہے، جو چمچہ گیری ہے، جو خوشامد ہے، یہ کوئی معمولی برائی نہیں ہے، یہ بہت بڑی برائی ہے، اور اس طرح کی برائیوں سے بچنا چاہیے۔ ایک آدمی دیکھا نماز پڑھ رہا ہے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک دوسرا آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعریف کرنے لگا اور تھوڑی سی آواز اونچی کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونچی بول نہ بولو، آواز ایسی نہ نکالو کہ وہ سن لے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ہم لوگ جب کسی کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے بولتے ہیں، اب وہ بغل میں تھوڑی دور پہ ہے تو یہ سن لے کہ میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں تاکہ خوش ہو جائے۔ یہی ہے چمچہ گیری، اسی کو کہتے ہیں خوشامد و چاپلوسی۔ وہ تعریف اس لیے کرتا ہے زور سے کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ ممدوح سن لے کہ میری بڑائی بیان کی جا رہی، میری تعریف کی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونچی بول نہ بولو، اتنی زور سے نہ بولو کہ وہ ساتھی آپ کا سن لے کہ میری تعریف کر رہا ہے فلاں۔ یہ بھی چاپلوسی میں شمار ہوگا، یعنی تعریف میں مبالغہ آرائی سے کام نہ لے۔ اور اسی طرح سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعریف کے سلسلے میں بھی منع فرمایا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لا تطرونی کما اطرت النصارى نصارى ابن مریم فانما انا عبده فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ جس طرح سے عیسیٰ بن مریم نے، عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو خدا کا بیٹا قرار دیا، رب کے مانند ان کو قرار دیا، رب کے برابر پہنچانے کی کوشش کیا اور ان کی عبادت کرنا شروع کر دیا، اس طرح سے مجھے، جس طرح سے نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کو خدا کا بیٹا قرار دیا، فإنما أنا عبده ورسوله، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبده، مجھے عبداللہ اللہ کا بندہ ہی کہو، ورسولہ اور اس کا رسول ہی کہو، میں اللہ کا بندہ اس کا رسول ہوں۔ میری تعریف اس طرح سے نہ کرو کہ لے جا کر کے مجھے اللہ کے بندے سے ہٹا کر کے ربوبیت کے منصب پر پہنچا دو، جس طرح سے نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کو لے جا کر کے اتنے عہدے پر پہنچا دیا، اتنے اونچے مقام پر لے جا کر کے پہنچا دیا، گویا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا اور مبالغہ آرائی کیا عیسیٰ بن مریم کے ساتھ، ان کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا۔ تو اتنا بڑا مقام، اتنا بڑے مرتبے پر ہم کو لے جا کر کے نہیں پہنچا دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ دیکھا جائے اس تعریف کے لائق تھے، آپ کے اندر وہ تمام خوبیاں تھیں، وہ تمام اچھائیاں آپ کے اندر تھیں، آپ جو تعریف آپ کی جائے وہ تمام تعریف کے آپ لائق تھے، مستحق تھے آپ، کیونکہ آپ کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی کوتاہی نہیں تھی، آپ سے گناہ سرزد نہیں ہوتا تھا، آپ معصوم علی الخطا تھے، آپ تعریف کے لائق تھے، لیکن آپ نے اس لیے منع فرمایا کہ جب تم ہماری تعریف میں مبالغہ آرائی کرو گے، ہماری تعریف بڑھ چڑھ کر کے کرو گے تو دوسروں کی بھی کرو گے، تو یہ سمجھ لو کہ شیطان کی چال چل رہے ہو، شیطان تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے اور تم سے چمچہ گیری، چاپلوسی، خوشامد کروا رہا ہے، تو تم کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کے چال میں پھنس کر کے، اس کی جال میں پھنس کر کے بے مطلب کے لوگوں کے ساتھ چمچہ گیری یا چاپلوسی کرنا شروع کر دو۔ اس لیے میری تعریف بھی اس قدر اتنا زیادہ نہ کیا کرو جس طرح سے نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کی تعریف کر کر کے ان کو اتنا زیادہ بڑھا دیا، اتنا مقام مرتبہ پر لے جانے کی کوشش کیا، اس طرح سے میری تعریف مت کرنا۔ اس لیے میرے بھائیوں، خوشامد، چاپلوسی، چمچہ گیری وہ کسی بھی طرح سے ہو، کسی کام کے لیے ہو، کہیں بھی ہو، چاہے وہ دین کے لیے ہو، چاہے مسجد کے لیے ہو، چاہے مدرسوں کے لیے ہو، چاہے اور دنیا کے تعلق سے ہو، تو اس خوشامد اور چمچہ گیری سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی ذات پر یہ یقین اور بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی ذات پر، کہ اللہ رب العالمین نے جتنا میری قسمت میں لکھ رکھا ہے، جتنا میری زندگی میں لکھ رکھا ہے اتنا ہو کر کے رہے گا، جتنا فائدہ بھی لکھ رکھا ہے اتنا ہو کر کے رہے گا۔ یہ توکل، یہ بھروسہ میرا ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کی ذات کے تعلق سے کہ کسی کی خوشامد کرنے سے، کسی کی چمچہ گیری کرنے سے، کسی کی تعریف کرنے سے مجھے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اتنا جتنا اللہ رب العالمین نے میری قسمت میں لکھ رکھا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہے، اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون واجعلنی خیرا مما یظنون۔ اے اللہ، میری جن لغزشوں کا ان لوگوں کو علم نہیں ہے انہیں بخش دے، جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس پر میرا مواخذہ نہ کر، اور میرے بارے میں ان لوگوں کا جو گمان ہے مجھے اس سے بہتر بنا دے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، جب کسی کی چاپلوسی کی جاتی ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ انا آ جاتی ہے، کچھ نہ کچھ مغروریت آ جاتی ہے، کچھ بدلاؤ آ جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ رحم کا، کرم کا معاملہ فرمائے اور اللہ رب العالمین کی ذات سے کے تعلق سے حسن ظن رکھیں، اچھی سوچ رکھیں اور یہ ایمان رکھیں کہ اتنا ہی ہوگا جتنا اللہ رب العالمین نے لکھ رکھا ہے۔ کسی کی چاپلوسی، چمچہ گیری کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اتنا جتنا اللہ رب العالمین نے لکھ رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد